बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि एक दफ़ा सब दुरूद पाक पढ़ लें। जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, इससे राज़ी हो जाता है, तो इस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाती हैं। जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी आपके अंदर रूनुमा हो जाए तो समझ लें कि आपका रब आपसे राज़ी हो गया। इसके साथ ही आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गालम गलौज करना कैसा है, इसके साथ मार पिटाई की जाए तो क्या होता है, घर में इससे क्या परेशानियां नाजल होती हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक जिनको दीन की समझ ता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है, तो इसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान हलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज़्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया इसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ इसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये दो वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने इसे अपना बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अपना बनाते हैं तो इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं, यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी भी होता है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक इससे दुनिया में भी राज़ी करते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बाहर क्यों हो गया, मैं तो दिन पर कारबंद हूँ, फिर मुझे फ़िक्र क्यों हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले इसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे भी आज़माया था। इसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, होंठ मोटे मोटे थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मराज की सैर कराई गई, तो मेरे आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला, ये बिलाल हबशी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी वह वज़ू होता हूँ तो इसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आज़माइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आज़माता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी है और हमसे मोहब्बत करते भी हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसके अंदर खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, इसके बाद समानों में ज़लज़ला आ जाता है, जिसकी वजह से सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि ऐ हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जिब्रील, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं।
پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نور مخلوقات بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے، تو اس لیے دنیا میں وہ کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون اور وقار والا کوئی اور نہیں ہے، لگتا ہے کہ جیسے اسے دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ یہ خوشی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ انسان امیر مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طرح سے نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کاموں کی بات کر رہے ہو۔ اگر خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر
اللہ پاک اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا، اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی رہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو، اور اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ اس پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس سے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد تمہیں اس عورت کے جسم سے نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو عورتوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔